السلام علیکم جی ناظرین، آپ کا میزبان حسنین نوری پرائم نیوز پلیٹ فارم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بہت ساری دعائیں لے کر۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جی ناظرین، آج میں حاضر ہوں ایک اہم ٹاپک کے ساتھ، قربانی کے فضائل اور قربانی کے مسائل۔ ناظرین، میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنی طرف سے بھی قربانی کی ہے اور دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ یہ میری طرف سے محمد کی طرف سے قبول فرما، اور فرمایا وتقبل من آل محمد، فرمایا میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما، وتقبل من امت محمد، اے اللہ یہ جو قربانی ہے اے امت محمدی کی طرف سے بھی قبول فرما۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی قربانی کی، اپنی آل بیت کی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ تو ناظرین، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، سب سے پہلے اپنی قربانی پھر دوسروں کے لیے کرے، اور امتی اگر نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے امت کو یاد رکھا ہے قربانی میں، تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ قربانی کا فریضہ جو ہے ادا کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی قربانی کرے، آپ کے نام پر بھی۔ لیکن وہی صورت اس میں بھی ہوگی، پہلے اپنی قربانیاں ادا کرے، اس کے بعد باقی اپنے والدین کی طرف سے، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آگے میں بڑھ رہا ہوں، کچھ قربانی کے عام مسائل ہیں جن کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو قربانی کے مسائل کے حوالہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کے سب سے پہلے جانور کی عمر آ جاتی ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر مسنہ ذبح کرو۔ مسنہ کیا ہے؟ مسنہ کو باقاعدہ محدثین نے یہ بتایا ہے کہ مسنہ یہ ہے کہ بکرا، چھترا، دمبا جو ہے اس کی 1 سال عمر ہوگی، گائے، بھینس اور بیل اس کی 2 سال عمر ہوگی، اور اونٹ کی 5 سال مکمل عمر ہوگی۔ یہ ہے جانوروں کی عمروں کی تعداد جو ہے، اس ترتیب سے آپ دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ جو عام بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اکثر یوں ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی 6 ماہ کا بکرا بھی لگ جاتا ہے قربانی پہ۔ اکارڈنگ دا حدیث نبوی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو تم مسنہ الا ان یسر علیکم، مگر یہ جو تم پہ کوئی تنگی آ گئی ہے یا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ 1 سال کا چھترا نہیں مل رہا، تو فرمایا اس صورت میں کیا فرمایا کہ جزعۃ من الدان، پھر وہ دمبا کرے گا، جو چکلی والا جسے ہم دمبا کہتے ہیں وہ جانور کرے گا، وہ بھی 6 ماہ کا اس صورت میں ہوگا کہ 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال کا لگ رہا ہو، تو پھر وہ قربانی اس کی ہو سکتی ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ 6 ماہ کا جو بکرا ہے یا چھترا ہے وہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ تو ضروری ہے کہ عمروں کی جو تعداد ہے عمر جانوروں کی پوری ہونی چاہیے، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت جو جانور ہے وہ اس کی قربانی کرنی چاہیے، اور عمر کا پورا ہونا نہایت ضروری ہے۔ میں پھر سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمر 1 دن بھی کم ہوگی تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ سے وہ قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے دور نبوی میں، تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی جانور نہیں مل رہا، تو اس صورت میں اب ایک میرے پاس 6 ماہ کا ہے دمبا ہے، تو وہ میں کرنا چاہتا ہوں، 6 ماہ کا جانور ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ساتھ میں ہی یہ اسے اجازت بھی دے دی، اور ساتھ میں بھی یہ حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا لن تجزی عن احد بعدک، ہرگز تیرے بعد یہ کسی کو جائز نہیں ہے، تو کر سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب ایام نہر میں جو 3 دن قربانی کے ہیں، آپ جانور ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو ڈھونڈنے کے باوجود بھی جانور نہیں مل رہا، بہت انتھک آپ نے کوشش کر لی ہے لیکن 1 سال کا آپ کو دمبا نہیں مل رہا، چھترا نہیں مل رہا، تو اس صورت میں 6 ماہ کا جو جانور ہے وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ دیکھنے میں سال کا لگ رہا ہو تو مجبوری کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس دور میں تو ہر جگہ جانور اویل ہیں، منڈیوں میں آپ جائیں، جب چاہیں آپ خرید سکتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ 1 سال کا مکمل ہو۔ اور جہاں تک دوندے کی بات ہے، میں اپنے ناظرین کو اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ یہاں معاشرے میں ہمارے مشہور ہے جی دوندا ہو، تو دوندا ہونا شرط نہیں ہے، عمر کا پورا ہونا شرط ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ دانت دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی عمر پوری ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ عمر کے لحاظ سے وہ دانت نہ نکلے ہوں،
ٹھیک ہے، عمر پوری ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دوندا دیکھتے پھریں گے؟ نہیں، دوندا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ عمر کا پورا ہونا شرط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کے اہم مسائل ہیں اس میں ایک یہ بھی بات دیکھی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے اندر کسی جانور کے اعضاء میں سے کوئی ایک اعضاء کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر پوچھتے ہیں جی کیا اس کی جانور قربانی ہو سکتی ہے، یا خصی جانور ہے، خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہر سال جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خصی جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اور جہاں تک تعلق ہے جانور کی خوبصورتی کا، اعضاء کا، تو اعضاء میں نقص نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایک حد تک ممکن ہے کہ اگر کوئی پیدائشی طور پہ ایک اعضاء کا اس میں 3 حصے سلامت ہو، ٹھیک ہے جی، 3 حصے ایک اعضاء کے سلامت ہیں اور چوتھائی حصہ اس میں کچھ نقص بھی پایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی قربانی کا جانور جو ہے وہ کرنا جائز ہے، اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اور پھر ذبح کرنے کے وقت دعا کریں، اور امت محمدی کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ اور اس قربانی پہ جو اہم مسئلہ جو قربانی کے حوالہ سے وہ یہ ہے، گوشت کی تقسیم کے حوالہ سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں یہ ہمیں بتائیں کہ ہم قربانی کا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، رشتہ داروں کو کتنا دینا چاہیے، فقراء کو کتنا دینا چاہیے۔ تو یہ پہلے سے بھی بتایا گیا، اور میں پھر آج بتا رہا ہوں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے آپ کریں گے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیں گے، ایک حصہ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے لیے ان کو دیں گے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کو دیں گے۔ اور یہاں تک کہ شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ قربانی کا پورا گوشت بھی گھر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو فطرتاً آپ اس کو اپنی فطرت نہیں بنائیں گے، اس صورت میں جب کہ آپ کے گھر میں یا ارد گرد ایسا ماحول ہے کہ سبھی کو ضرورت ہے، اور تو اس صورت میں قربانی پھر بھی ادا ہو جائے گی، آپ سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن افضل یہی ہے کہ آپ قربانی کا گوشت تقسیم کریں، یہ اللہ کی طرف سے امت محمدی کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اس لیے ناظرین، میں اپنے تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے۔ اور اصلی قربانی یہی ہے کہ آپ کے دل کا جو تقویٰ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ، فرمایا ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا لحومھا ولا دماؤھا، نہ اس کا گوشت پہنچ رہا ہے نہ اس کا خون پہنچ رہا ہے، ولاکن ینالہ التقویٰ، لیکن تقویٰ منکم، لیکن جو تمہارے دل کا تقویٰ ہے وہ اللہ کو پہنچ رہا ہے۔ تو حقیقت میں یہی قربانی ہے کہ آپ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو حسنین منوری کو اجازت دیں، ڈھیر دعائیں آپ سب کے لیے۔ انشاءاللہ میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔